بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ من اول الدنیا الی فنائها من الاخرۃ الی بقائها والحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، بہت سے سرمایہ مسلمانوں میں سے گزرا ہے کہ جنہوں نے فلکیات میں، ریاضیات میں بہت بڑے کام کیے، لیکن وہ آخر میں مسلمانوں کی ہی زد میں آئے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ فلاسفر کا ذکر کروں کہ جو فلاسفر جن کا تعلق مسلمانوں سے تھا مگر مسلمانوں کی زد میں ہی آئے، اور اس میں سے سب سے پہلے یعقوب کندی ہے۔ یہ فلسفہ میں، طب میں، ریاضیات میں، موسیقی میں، کیمیا میں اور ماہر فلکیات تھا یعقوب کندی۔ اور یہ وہ تھا کہ جب مخالف اس کے نظریات کے مخالف اس کے جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے ان کی شہرت جو تھی وہ برداشت نہ کی، اور 60 سال کی عمر میں ان کو کوڑے مارے گئے۔ اور جب یہ کوڑوں مار کھانے سے چیختے تھے تو تماشبین جو تھے وہ کہکے لگاتے تھے۔ اس کے بعد ابن رشد ہے، یورپ کی اسے نشاط ثانیہ کے کردار سے یاد کرتی ہے۔ ابن رشد اندلس کے مشہور عالم دین تھے، پھر ان پہ فتویٰ بے دین کہہ کر لگایا گیا، ان کی کتابوں کو ضبط کر لیا گیا، یہاں تک کہ جامعہ مسجد کے اندر اسے ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا گیا اور نمازیوں سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے اوپر تھوکیں۔ اس کے بعد ابن سینا ہے جو جدید طب کے بانی قرار دیا جاتا ہے، اور ان پہ گمراہی کا فتویٰ لگایا گیا، اور انہیں پھر مل کر ایک گروہ نے اسے مرتد کہا گیا۔ مختلف حکمران اس کے پیچھے لگتے رہے، لیکن وہ چھپتا اور چھپاتا رہا، اور اس روپوشی کے درمیان اس نے ایک ایسی کتاب لکھی جسے القانون فی الطب کہا جاتا ہے، جو 600 سال سے مغرب کی یونیورسٹیوں میں آج بھی جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، اور یہ آپ نے روپوش کی عالم لکھی۔ دوسرا زکریا الرازی ہے۔ زکریا الرازی عظیم فلسی تھا، کیمیا دان تھا، فلکیات دان تھا، اور بہترین طبیب تھا۔ زکریا الرازی کو کافر قرار دیا گیا، یہاں تک کہ حاکم نے یہ حکم دیا کہ اس کی کتاب کو اس کے سر میں مارا جائے، اتنا مارا جائے کہ یا اس کا سر پھٹ جائے یا کتاب پھٹ جائے۔ یہاں تک کہ اس کے سر میں اتنی وہ کتاب ماری گئی کہ آپ آنکھوں سے اندھا ہو گئے۔ پھر آپ نے دوبارہ جو زندگی تھی وہ آپ نے آنکھوں کے نور کے بغیر جو تھی وہ گزاری تھی۔ جابر بن حیان مغربی دنیا، مغرب میں اسے جدید کیمیائی کا فادر کہا جاتا ہے، کیمیا کا، جس نے طب میں، کیمیا میں، فلسفہ میں بہت سی کتابیں لکھی، بہت بڑا کام کیا، جس کی کتاب آج بھی الکینیہ، کتاب السابعین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے۔ حکمرانوں کی ان کی شہرت بھی حکمرانوں کو پسند نہ آئی۔ خراسان میں ان کا رہنا جو تھا وہ بہت بڑا مشکل ہو گیا۔ اس کی والدہ کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ ان کی والدہ جو تھی وہ شہید ہو گئی، اور جابر اپنا مختصر سامان لے کر وہاں سے چلے، اور جن میں کتابیں تھی، لائبریری تھی، لیبارٹری تھی۔ آپ عراق کے شہر بصرہ میں چلے گئے۔ بصرہ کے لوگوں کو آپ نے زمین سے آسمانوں تک سفر کرایا، علم کے بارے میں بتایا، اور زمین اور اس کی تہ کی نشاندہی کی۔ یوں آپ کی گفتگو سے بصرہ کے لوگ بہت ہی متاثر ہوئے، اور حکمرانوں کو آپ کی یہ فن جو تھا وہ پسند نہ آیا، جس کی وجہ سے حکمران نے آپ کے خلاف کوئی کیس بنایا، اور جس کی وجہ سے قاضی نے آپ کو سزائے موت دی۔ اور آج کل مغرب جو ہے اسے بابائے کیمیا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی کیمیا، جدید کیمیا گری علم ہے، سائنسی ایجادات کو مسلمانوں نے اس وقت جھوٹ کہا، جادوگری کہا، اور کفر کا فتویٰ لگا کر اس کو، سرمایہ کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ سجاد حسین نقوی، خطیب دربار حضرت بریمہ، خیمہ سادات، جاگیری علی اکبر، بری امام اسلام آباد، ممبر روح اطلاع کمیٹی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔